اللہ پاک فرماتے ہیں ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے کوئی کتاب، یعنی نبوت ملنے سے پہلے، وحی کا اعلان کرنے سے پہلے، وحی کی باتیں بتانے سے پہلے. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کتابوں کا مطالعہ فرماتے تھے، کوئی کسی کتاب کا نبی پاک علیہ السلام نے مطالعہ نہیں کیا. بلکہ یوں کہہ لیجئے، کوئی شخص پوچھے نا، سوال کرے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کتاب کا مطالعہ کیتا؟ نہیں. اول دن تو لے کے آخری دن تک بس میرے مصطفیٰ نے مطالعہ کیتا تے رب دا ہی مطالعہ کیتا. تے ظاہری گل ہے کہ رب بھی خزانہ ہر شے دا. میرے مصطفیٰ نو کتاباں پڑھن دی لوڑ ہی نہیں سی. یہ بھی نہیں ہے کہ اس زمانے کی کتاباں نہیں سی گیاں، ارسطو دیاں کتاباں سے گیاں، اور بھی کئی سارے جو فلاسفر تھے، یونانی تھے، اور طب سے متعلقہ دیگر علوم پر مشتمل کتب تھیں، آج بھی لائبریریوں میں پائی جاتی ہیں اس زمانے کی کتابیں. تو رسول پاک علیہ السلام نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا. وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اللہ کا قرآن کہتا ہے اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے، یعنی آج جب ہم نے آپ کو یہ کتاب قرآن پاک عطا فرمایا، اس سے پہلے آپ کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے. نمبر 2، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، فرمایا کہ اور نہ لکھتے تھے آپ اپنے دائیں سے. بِيَمِينِكَ، یہاں پر بھی ہاتھ نہیں، بِيَمِينِكَ، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کام دائیں ہاتھ نہیں کرنا ہوندا، اس کر کے ہاتھ کی جگہ پر دائیں لفظ استعمال کر دیا. تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے کہا کہ آپ دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ لکھنا کس سے چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے، نہ کہ بائیں ہاتھ سے. جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں نا وہ غلط کرتے ہیں. تو دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ کو نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کسی کی مجبوری ہو. ہاں، لکھتے ہی نہیں تھے، نہ پہلے لکھا نہ بعد میں لکھا، نہ بلکہ ایک مشہور خطیب ہیں دور حاضر کے، سبحان اللہ، ان کا نام ہے عطا اللہ بندیالوی. انہوں نے کے پی کے میں ایک بہت بڑی اجتماع اور کانفرنس تھی، اس میں خطاب کرتے ہوئے کمال جملہ بولا. ان کے جملے بڑے ہائی لیول کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں جو کتابیں لکھتا نہ ہو بلکہ اس کے اوپر کتاب اترتی ہو. وہ ٹارچر کر رہے تھے قادیانیوں کو ذہنی اور عقیدے کے اعتبار سے کہ تمہارا نبی تو کہتا جی میں نے 50 الماریاں بھر دوں گا میں کتابیں لکھ کر. جو اس نے کتابیں لکھی بھی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے، تو اس نے کہا کہ نبی وہ نہیں ہوتا جو کتابیں لکھے، نبی وہ ہوتا ہے جس پر کتابیں نازل ہوں. تو اللہ کہتے ہیں وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، آج سے پہلے اے نبی مکرم علیہ السلام آپ کسی قسم کی کتاب نہیں پڑھتے تھے، کسی بھی قسم کی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، کسی بھی کتاب کو آپ سٹڈی نہیں کیا کرتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. اچھا، اب وجہ کوئی آکے گا، یعنی آج کے دور میں اگر عالم کتابوں کا مطالعہ نہ کرے تو یہ عیب ہے. کوئی عالم کتابیں نہ پڑھے تو وہ کیا ہے؟ عیب ہے. یا عالم چھوڑیں، کوئی عام بندہ بھی کتابیں نہ پڑھے تو عیب کی بات ہے. کتابیں پڑھنا وصف ہے، کتابیں پڑھنا خصوصیت ہے. لیکن اللہ کہتے کہ رسول پاک علیہ السلام سے بھی آپ پڑھتے نہیں تھے. اسی طرح لکھنا وصف ہے، خصوصیت ہے، نہ لکھنا یہ کیا ہے؟ عیب ہے. تو اللہ پاک کی ذات نے آگے وجہ بیان فرمائی، اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ ایسا کرتے ہوتے، جب آپ ایسا کرتے ہوتے تو شک کرنے والے وہ کیا، جو باطل پرست ہیں، مبطلون باطل پرست ہیں، وہ کیا کرتے؟ اذا لارتاب، وہ شک کرتے کہ یہ محمد پہلے سے ہی کہہ لو بھی لکھنا پڑھنا جانتا تھا، کتابیں سٹڈی کیا کرتا تھا، اس میں سے کشید کر کے اس نے ایک کتاب تحریر کر دی. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر حرف آتا. اس لیے اللہ پاک کی ذات نے یہ شان، وہی والی بات، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے شعر و شاعری کرنا، اشعار لکھنا یہ کمال کی بات ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے شایان شان نہیں. حضور کے منصب نبوت پر حرف آنا تھا. تو اللہ پاک کی ذات نے نبی پاک علیہ السلام کو کتابیں سٹڈی کرنے کے لیے نہیں دیں، اور نہ ہی لکھنا پڑھنا نبی پاک علیہ السلام کو سکھایا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ نبوت پر کسی قسم کا حرف نہ آئے.